السلام علیکم دوستو۔ دین اسلام میں اگر سب سے پہلے فرقے کی بات کی جائے تو وہ خارجی یا خوارج کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ سب سے پہلے جنگ صفین میں نمودار ہوا، جس کی اکثریت عراق کی بدوؤں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج کا ایک حصہ تھے، لیکن جب آپ نے حضرت معاویہ کی ثالثی کی تجویز منظور کی تو یہ گروہ ان دونوں شخصیات یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں ہی کے خلاف ہو گیا۔ یوں خلیفۂ وقت کے خلاف خروج کرنے پر انہیں خوارج کا نام دیا گیا۔ جنگ صفین کے موقع پر ان کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی۔ البتہ آنے والے ادوار میں اس گروہ نے بہت زیادہ طاقت حاصل کی، یہاں تک کہ ان کا دائرہ عمل شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ کوفہ اور بصرہ ان کے دو بڑے مراکز بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آنے والے ادوار میں بھی یہ گروہ مختلف خلفاء سے ٹکراتا اور جنگیں لڑتا رہا۔ جنگ و جدل کا یہ سلسلہ خلافت عباسیہ کے دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے یہ گروہ صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ تاہم عالمی اسلام کے بعض علاقے آج تک خارجی اثرات کے زیر اثر ہیں، اور انہی خوارج کی باقیات میں سے ایک فرقہ اباضیہ بھی ہے۔ فرقہ اباضیہ کو عام طور پر عبداللہ بن عباس تمیمی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، جس کا سن وفات 80 ہجری ہے۔ یہ اپنے ہم عصر خارجی رہنماؤں سے قدرے نرم طبیعت اور تحمل مزاجی کا مالک تھا۔ فرقہ اباضیہ کو اہل دعوت، اہل استقامت یا جماعت المسلمین کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ فرقہ اباضیہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ دیگر خوارج کی مانند زیادہ تشدد پسند اور سخت گیر نہیں، بلکہ عقائد کی نسبت سے بھی یہ لوگ اہل سنت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فرقہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود دور حاضر میں بھی اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس وقت اباضیوں کی بڑی تعداد الجزائر، تیونس، لیبیا، مشرقی افریقہ اور سلطنتی عمان وغیرہ میں آباد ہیں۔ عمان کو ان کی مذہبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق یہاں کے 75% باشندے فرقہ اباضیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماضی میں جنوبی عرب اور شمالی افریقہ میں اس فرقے کی بڑی بڑی حکومتیں بھی قائم رہ چکی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہو گئیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس فرقے کے کچھ ایسے عقائد کی جو اہل سنت کے عقائد سے مختلف ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، اور انہی آیات و احادیث کی روشنی میں جماعت اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ پاک تمام اہل ایمان کو اپنی دیدار کی نعمت سے سرفراز کریں گے۔ لیکن اباضی افراد اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آخرت میں اللہ پاک کا دیدار کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ اباضیہ کے ماننے والے ذات الہی کے قائل نہیں، بلکہ یہ اس کی صفات کو ہی عین ذات باری تعالیٰ قرار دیتے ہیں۔ اب چونکہ صفات کا دیدار تو ممکن نہیں، اس لیے وہ آخرت میں دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں۔ فرقہ اباضیہ سے تعلق رکھنے والے افراد قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے بھی قائل ہیں۔ یہ فرقہ معتزلہ کا ایک مشہور ترین عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے سے انکار کی پاداش میں عباسی خلفاء نے امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے اور انہیں سخت اذیتیں دی تھیں، لیکن امام احمد بن حنبل پابندی سلاسل رہنے کے باوجود اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ یہ باطل عقیدہ اور اس کے ماننے والے فرقے یعنی معتزلہ کا وجود دنیا سے ناپید ہو گیا۔ تاہم قرآن کے مخلوق ہونے کا یہ عقیدہ اباضیوں کے ہاں آج بھی مقبول ہے۔ فرقہ اباضیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے جائے گا، اگرچہ وہ کلمہ گو اور پابندی نماز ہو، پھر بھی اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کا مقام ہے۔ لیکن اباضی افراد اس تصور کو خارج کر دیتے ہیں۔
ان کے نزدیک بخاری و مسلم سے بڑھ کر مسند ربی بن صہیب ہے اور قرآن مجید کے بعد یہ سب سے اہم کتاب اسی مسند کو قرار دیتے ہیں۔ فرقہ عباضیہ کے ماننے والے افراد نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں۔ یہ لوگ پوری نماز ہاتھ چھوڑ کر ہی ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں نماز کا اختتام صرف ایک ہی سلام پر ہوتا ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ عباضیوں کے نزدیک حرام تصور کیا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت کی اکثریت کے مطابق عباضیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو حکم خوارج کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے۔ اگرچہ اہل سنت علماء انہیں کافر نہیں قرار دیتی، لیکن ان کے عقائد فاسدہ اور اعمال کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ضرور منع کرتے ہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک تو عباضیوں کی گواہی بھی شرعاً معتبر نہیں۔ یہاں اس بات کا اظہار بھی مناسب ہے کہ خوارج کی طرح فرقہ عباضیہ بھی اپنے علاوہ اہل سنت اور دیگر فرقوں کے حوالے سے سخت انتہا پسندانہ نظریات رکھتا ہے۔ ان کی رائے میں ان کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں اور جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو عباضی عقیدے پر مرا ہو۔ عباضیوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اپنی انہی نظریات و عقائد کی وجہ سے فرقہ عباضیہ بھی اہل سنت اور اہل تشیع کی مانند اسلام کا ایک الگ اور مستقل فرقہ کہلاتے ہیں۔ عباضیوں کی قائم کردہ پرشکوہ مساجد آج بھی دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں میں زائرین کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو عباضیوں سے متعلق آپ کی معلومات میں اہم اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔